اوکے سر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس. میرے بچوں، کلاس 9 اسلامیات کا ٹیچر حافظ نوید. اور میرے بچوں، سبق کا عنوان جو ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت، یہ دوسرا باب، اس کا کوسچن نمبر 2 ہم آج پڑھنے جا رہے ہیں. دوسرا باب اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت و اطاعت. اس کا دوسرا کوسچن، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے. میرے بچوں، نوٹس کا پیج نمبر 115 ہے. نوٹس کا پیج نمبر 115 ہے. اور میرے بچوں سنیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے مراد ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے. محبت میرے بچوں، جس سے انسان کو محبت ہوتی ہے اس کا حکم ماننا لازم ہوتا ہے، اور اس کا حکم ماننا ہی اطاعت کہلاتا ہے. انسان کو جس بندے سے محبت ہوگی اس کا حکم ماننا ضروری ہوتا ہے، اس کی اطاعت کرنا میرے بچوں ضروری ہوتی ہے. تو میرے بچوں، ہم سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم سب پر لازم ہے. ہم سب پر کیا ہے میرے بچوں؟ لازم ہے، ضروری ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کیا جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے آباؤ، اجداد اور اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر محبت کی جائے. یہ ہم پر لازم ہے میرے بچوں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ ہر کسی سے بڑھ کر محبت کی جائے. میں نوٹس کا پیج نمبر دوبارہ لکھ دیتا ہوں، جیسے جیسے کوئی بھی بچہ ہمارے ساتھ ایڈ ہوتا جاتا ہے. پیج نمبر 115 میرے بچوں، یہ دوسرا موضوعاتی مطالعہ، اس کا دوسرا کوسچن ہم پڑھنے جا رہے ہیں. اور میرے بچوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین. تم میں سے کوئی شخص تب تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک وہ مجھے، اپنے ماں باپ، اولاد اور تمام لوگوں سے بڑھ کر زیادہ پیار نہ کرے، تب تک وہ ایمان والا نہیں ہو سکتا. اس بات کی سمجھائی میرے بچوں؟ قرآن کریم کی روشنی میں محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بھی ایمان کا تقاضا ہے. اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. اب یہاں پہ ایک بات سن لیں، اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ ہم خود اپنی جان کے مالک نہیں ہیں جتنا کہ ہم سے زیادہ ہمارا خدا اور اس کا رسول ہے. یہ دیکھیں نا، ظاہری الفاظ ہیں. النبی، سورہ احزاب میں لکھے ہوئے ہیں پہلے رکوع میں، النبی اولا بالمؤمنین من انفسہم. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں پر ان کی جانوں سے بھی زیادہ حق رکھتے ہیں. یعنی ہم اپنی جان کے مالک نہیں ہیں، ہماری جان کا مالک اللہ اور اس کا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں. محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کی جائے اور کسی بھی معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی نہ کی جائے. ہر معاملات میں ہر بات جو ہے اللہ اور اس کے رسول کی حرف آخر ہونی چاہیے. میرے بچوں، جس سے انسان کو محبت ہو، انسان اس کی ہر بات کو تسلیم کرتا ہے، ہر بات کو مانتا ہے. اور ہم تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے
ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، تو میرے بچوں اور ہم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر منوان عمل کریں جیسے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں حکم دیا ہے۔ جی میرے بچوں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ۔ اللہ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ لا تقدموا بین یدی اللہ، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اللہ سے ڈرتے رہو۔ محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اطاعت رسول ضروری ہے۔ میرے بچوں میں بار بار یہی لفظ بول رہا ہوں کہ محبت کا تقاضا ہے کہ جس سے محبت کی جائے اس کا حکم مانا جائے، اور ہم اللہ کے رسول سے محبت کرتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت کرنا ہم پر واجب ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن مقدس میں ارشاد فرماتے ہیں وَأَطِیعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، لَعَلَّکُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلا جائے تو پھر اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے ہمارے اوپر عنایات کرتی ہے، رحمتیں کرتی ہیں، اور اللہ کی نظر عنایت ہو جاتی ہے۔ اور میرے بچوں، اعمال کا ضیاع، جب ہم اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرتے ہیں ہمارے نیک اعمال غارت ہو جاتے ہیں، ہماری نیکیاں ختم ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آگ لکڑی کو جلا دیتی ہے، اسی طرح اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی بندے کے نیک اعمال کو ضائع کر دیتی ہے۔ دیکھیں نا، اللہ تعالیٰ سورہ حجرات اور سورہ محمد میں ارشاد فرماتے ہیں اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول ولا تبطلوا اعمالکم، اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر چلو، ولا تبطلوا اعمالکم، اور تم اپنے اعمال ضائع نہ کرو۔ جب ہم اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر نہیں چلتے تو ہمارے اعمال جو ہوتے ہیں میرے بچوں ضائع ہو جاتے ہیں۔ صراط مستقیم کے روشن چراغ، اور میرے بچوں سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ارشاد فرمایا نا، سراجم منیرا و مبشرن، بشیر ہے اور نذیر ہے۔ اور میرے بچوں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھیجے ہوئے رسولوں میں سے ہیں اور صراط مستقیم پر ہیں۔ آپ جو راستہ لے کے آئے ہیں وہ ہدایت والا راستہ ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں نبی ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو گواہی دینے والا بنا کر بھیجا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم نے بشیر بنا کر بھیجا، نذیر بنا کر بھیجا، خوشخبری سنانے والا، نذیر ڈر سنانے والا بھیجا، اور اللہ کی طرف بلانے والا بنا کر بھیجا، اور آپ روشن چراغ ہیں۔ آپ لوگوں کے لیے آپ کی ذات ہدایت کا سر چشمہ ہے، اور تمام ہدایتیں آپ سے چلتی ہیں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو روشن چراغ بنا کر بھیجا ہے، سراجم منیرہ بنا کر بھیجا ہے۔ آپ تو ہر کسی کے لیے، ہر کسی کو ہدایت دینے والی ذات ہیں۔ اور میرے بچوں ایمان کی شرط اول کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ سورہ آل عمران میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں قل ان کنتم تحبون اللہ، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیجئے، ان سے کہہ دیں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں۔ اگر منہ موڑیں گے تو اللہ کافروں کو پسند نہیں کرتا۔ اور جو میں نے آیہ مبارکہ پڑھی اس کا ترجمہ یہ ہے کہ پیغمبر فرما دیجئے ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کرنا چاہتے تو کیا کرو؟ فاتبعونی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو۔ پھر کیا ہوگا؟ یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا، واللہ غفور الرحیم،
اور بچوں اللہ بخشنے والا مہربان ہے، اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور میرے بچوں معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر ایمان کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اللہ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر چلے بغیر انسان ہدایت کے راستے پر نہیں، اس کو ہدایت نصیب نہیں ہو سکتی۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو راستہ لے کر آئے ہیں وہی سرچشمہ ہدایت ہے، اور اس کے بغیر انسان کا ایمان جو ہے نامکمل ہے، ایمان کا کوئی تصور ہی نہیں پیدا ہو سکتا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے بغیر، اور نہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہیں کرتا، اللہ کا حکم مانتا ہوں، تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے، وہ مومن ہی نہیں ہے، کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے بغیر اللہ کی اطاعت ممکن ہی نہیں ہے۔ اور میرے بچوں بخشش کا وسیلہ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی اختیار کرنے سے ہی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ اگر ہم گناہوں ہمارے نامہ اعمال میں ہزاروں گناہ آ جائیں تو اللہ تعالیٰ 5ویں بارے میں فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اگر تم اپنی جانوں پر ظلم کر لو تو کیا کرو، میرے محبوب کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، در مصطفی پہ آ جاؤ، میرے حبیب کے در اقدس پہ حاضر ہو جاؤ، تو کیا ہوگا مولا؟ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول، اور تم اللہ سے معافی مانگو اور اللہ کے رسول تمہاری شفاعت کر دیں۔ فاستغفر اللہ واستغفر لهم الرسول لوجدوا اللہ توابا رحیما، پھر آپ لوگ اللہ کو ایسا پائیں گے کہ وہ تمہاری توبہ کو شرف قبولیت بخشے گا۔ کب؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرما دیں۔ تو یہ بخشش کا سب سے بڑا وسیلہ ہے کہ جب ہمارے گناہ جو ہیں بہت زیادہ ہو جائیں تو ہم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہو جائیں۔ اور دربار مصطفی کا تقاضا کیا ہے کہ ہم جب اپنے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ یا مسجد نبوی میں داخل ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار اقدس میں حاضری دیں تو کیا انداز ہونا چاہیے؟ آپ کو ایک انداز بتا دیتا ہوں جو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہمیں سکھایا ہے، سیدنا فاروق اعظم نے، سیدنا عثمان غنی مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہم نے ہمیں سکھایا۔ وہ کیا ہے؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ذات ہے، آپ نے اپنے ایک غلام کو مقرر کیا ہوا تھا کہ مدینے میں کوئی اجنبی داخل ہو اور وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کرنے کے لیے آئے تو اس کو پہلے میرے پاس لے کر آیا کرو۔ مدینے میں کوئی بھی آدمی داخل ہوتا تو سیدنا صدیق اکبر کے پاس ان کا غلام لے کر آتا، آپ اس کی خدمت کرتے، تواضع کرتے، اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر جاتے اور ان کو بتاتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے اپنے بلند آواز سے نہیں بولنا۔ یہ دیکھیں نا سورہ حجرات جو ہے، سورہ حجرات، اس میں باقاعدہ ادب مصطفیٰ بتایا گیا ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ادب و احترام بتایا گیا ہے۔ یہ دیکھیں نا پہلی آیت ہی آپ دیکھیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسول، اے ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ دوسری آیت اٹھا کر دیکھیں، ایمان تازہ ہو جاتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے بلند نہ کرو۔ کتنا بڑا ادب ہے، اور اسی سے احترام انسانیت واضح ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کائنات کے سب سے افضل ترین انسان ہیں۔ صحابہ کا طرز عمل ہوتا تھا، میرے بچوں ایمان کو تازہ کر دینے والی بات سمجھانے لگا ہوں۔ صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے تو ہماری طرح یوں دستک نہیں دیتے تھے، اس طرح جس طرح میں اور آپ کسی کے گھر میں جائیں تو بیل پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے رہتے ہیں، یا اگر ان کے گھر کے باہر بیل نہیں لگی تو ہم اتنی زور سے ان کے دروازے پر دستک دیتے ہیں کہ گھر والے کہتے ہیں کیا ہو گیا ہے، آپ اتنا شور کیوں کر رہے ہیں؟ صحابہ کا طرز عمل یہ ہوتا تھا کہ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی چوکھٹ پہ حاضر ہوتے تو یہ ناخن جو ہوتا ہے آپ کے دروازے پہ لگا دیتے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اندر سے باہر آ جاتے۔ ناخن لگانے سے کوئی آواز پیدا ہوئی ہے؟
آواز پیدا نہیں ہوتی تھی. عدم مصطفیٰ کا یہ تقاضا تھا کہ صحابہ کرام علیہم الرضوان جو تھے آ کر ناخن لگاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم باہر آ جاتے. یہ جو آیت ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آوازوں کو بلند نہ کرو، جو شہر مدینہ میں مدینے کے قرب و جوار کے لوگ داخل ہوتے اور وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے باہر آ کر کہتے تعال یا محمدہ، تعال یا محمدہ، اونچی آواز سے بولتے. اللہ تعالیٰ کو یہ ادا پسند نہ آئی کہ تم اتنا بلند آواز سے کیوں کہتے ہو اے محمد آپ ہماری طرف آئیں. اللہ نے اس انداز کو پسند نہ فرمایا اور قرآن کی آیت بنا دی کہ تم نے جب بھی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارنا ہے اس طرح نہیں، بلکہ یوں کہنا فدا کا امی کا و ابی کا، اے اللہ کے حبیب آپ پر میرے ماں باپ قربان ہو جائیں، اے اللہ کے حبیب آپ پر میں قربان ہو جاؤں، میرے ماں باپ قربان ہو جائیں. اس طرح کے الفاظ کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یاد کیا جائے، اور یہ ایمان کا تقاضا ہے. اور میرے بچوں دوسرے مقام پہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے اے نبی اگر یہ لوگ ایمان لے آئیں، پیروی اختیار کریں اور توبہ کر لیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے لیے توبہ اور مغفرت کی دعا کریں تو اللہ تعالیٰ مغفرت کرنے والا اور مہربان ہے. جیسا کہ میں نے آپ کو 5ویں پارے کی سورۃ النساء کی آیت پڑھی تھی نا، اسی کا یہ ترجمہ ہے وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذ ظَّلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا. اور اس پر ایک کتاب ہے، یہ ایک در رسول کی حاضری. ہم عمرہ یا حج کرنے کے لیے جاتے ہیں تو خدا را ایک بات ذہن میں رکھنا میرے بچوں، میرے بیٹوں اور بیٹیوں، آپ جائیں یا آپ کے ماں باپ جائیں، آپ کا کوئی بھی ریلیٹیو جائے تو ان کو کہنا خدا را آپ جس مقصد کے لیے حرم کعبہ میں داخل ہو رہے ہیں یا حرم رسول میں داخل ہو رہے ہیں اس تقاضے کو پورا کرو، اس تقاضے کو پورا کرو. اور وہاں جا کر یہ سیلفی نہ بناتے رہو. آپ سیلفی بنانے کے لیے نہیں گئے، آپ تو اپنے گناہوں کو معاف کروانے کے لیے رب کی بارگاہ میں حاضر ہو رہے ہیں، اپنے گناہوں کی بخشش کروانے کے لیے اللہ سے حرم رسول میں داخل ہو رہے ہیں. اور میرے بچوں بڑے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہمارے حاجی صاحبان جب وہاں پہ جاتے ہیں سیلفی بنا رہے ہیں، اور سیلفی کا مقصد فوت ہو گیا، آپ کے حج کا مقصد فوت ہو گیا، آپ کے عمرہ کا مقصد جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے. مین مقصد جو ہوتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی خوشنودی حاصل کرنا. اور آپ نے دنیا کو بتانا ہے میں حاجی صاحب ہوں، ہم نے دنیا کو نہیں بتانا، ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے. تو اس لیے یہ ایک میرے وجدان کی بات تھی، میں نے کہا کہ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں تاکہ شاید اس سے میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ بن جائے. تو یہ اس پر پوری ایک کتاب ہے در رسول کی حاضری، میرے استاد محترم مفتی محمد خان قادری صاحب نے یہ لکھی ہے. اور اب میرے بچوں جب انسان اس کتاب کو پڑھتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روزے پر جانے کے آداب کیا ہیں، بارگاہ نبوت میں حاضر ہونے کے آداب کیا ہیں، تو انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. صحابہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں کیسے بیٹھتے تھے، یہ اس پہ ایک اور بھی کتاب ہے اطاعت رسول، اس کتاب کا نام ہے، اردو میں چھپ چکی ہے لیکن حقیقت میں یہ عربی میں تھی. یہ ڈاکٹر ابراہیم اللہ خاطر کی کتاب ہے اطاعت رسول. صحابہ کرام جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بیٹھے ہوتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کلام فرما رہے ہوتے تو صحابہ کا یہ عالم ہوتا تھا کہ ان کے سروں کے اوپر پرندے آ کر بیٹھ جاتے تھے. اس طرح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو ہم آگوش ہو کر سنتے تھے کہ ان کو خبر تک نہیں ہوتی تھی کہ کیا ہمارے سروں پر کوئی پرندے آ کر بیٹھ گئے. ایسا ادب ہونا چاہیے. اور محبت کا عالم دیکھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسجد نبوی میں ممبر بنا کر رکھا گیا. اس سے پہلے آپ ایک کھجور کے تنے کے ساتھ کیک لگاتے تھے، جس طرح میں نے یہ وائٹ بورڈ کے ساتھ کیک لگا لی، میں آپ سے مخاطب ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھجور کے تنے کے ساتھ یوں ٹیک لگا کر کھڑے ہو کر صحابہ سے خطاب کیا کرتے تھے. اور میرے بچوں جس دن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ممبر بنا دیا گیا، آپ اس ممبر پر جلوہ گر ہوئے بیٹھ کر صحابہ کے ساتھ واعظ و نصیحت کر رہے تھے تو وہ کھجور کا تنا رونا شروع ہو گیا. اور میرے بچوں عقل اس بات کو نہیں مانتی کہ کیا کھجور سے رونے کی آواز پیدا ہو سکتی ہے. اور میرے بچوں قرآن میں لکھا ہوا ہے
قرآن میں ہے کہ حضرت مریم کہ ہاں جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تو جس کھجور کے تنے کے ساتھ سیدہ مریم نے حضرت عیسیٰ کی والدہ نے ٹیک لگائی تھی وہ درخت سوکھا ہوا تھا، وہ سرسبز و شاداب ہو گیا، اس پر کھجوریں آ گئیں۔ ایک نبی کی ماں کھجور کے تنے کے ساتھ میرے بچوں جب ٹیک لگاتی ہے تو نبی کی ولادت کی برکت سے وہ کھجور سرسبز و شاداب ہو جاتی، کھجوریں پک جاتی ہیں۔ وہ نیچے جو ٹیلے کے نیچے پتہ نہیں کب سے وہ چشمہ خشک ہو چکا تھا، وہ سرے نو چلنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہ ممکن ہے، ناممکنات میں سے نہیں ہے۔ اور میرے بچوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس منبر پر جا کر بیٹھے تو وہ نبی پاک کی فراق میں رونے لگا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر اس کھجور کے تنے کو جا کر اپنے گلے لگا لیتے ہیں اور وہ کھجور کا تنا یوں خاموش ہوتا ہے جیسے کوئی کسی بچے کو، روتے ہوئے بچے کو ماں اپنے سینے کے ساتھ لگا لیتی ہے۔ اور میرے بچوں یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے۔ یہ کھجور کے تنے کی محبت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی ہے کہ ایک مرتبہ ٹیک نہیں لگائی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ محبت کا تقاضا یہاں تک ہے کہ وہ ان کے فراق میں رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو ایک کھجور کا تنا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے تو میری اور آپ کی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بالا صفات سے کتنی محبت ہونی چاہیے۔ اور میرے بچوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ حرف آخر ہے۔ آپ دیکھیں سنیں ذرا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی فیصلہ فرما دیں تو کسی مومن کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ اس سے منحرف ہو، اس کو چھوڑ دے۔ یہ کسی بندہ مومن کی شیان شان نہیں ہے۔ آپ دیکھیں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یہ سورہ نساء میں ہے، ذرا سنیے۔ تمہارے رب کی قسم یہ لوگ اس وقت تک ایمان والے نہیں ہو سکتے، مومن نہیں ہو سکتے، مسلمان نہیں ہو سکتے جب تک اپنے تنازعات، اپنے لڑائی جھگڑوں کا فیصلہ کروانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حاکم نہ مان لیں۔ پھر جو فیصلہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کریں اس پر اپنے دل کو تنگ بھی نہ کریں، تنگ بھی نہ ہونے دیں، بلکہ پورے طور پر اسے تسلیم کر لیں۔ وہ حضرت عمر نے ایک منافق کا سر قلم نہیں کیا تھا، ایک نام نہاد مسلمان اور ایک یہودی، ان دونوں کے درمیان لڑائی جھگڑا ہو گیا۔ آپ نے مشہور زمانہ قصہ سنا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں پوری بات سننے کے بعد، دونوں کی باتیں سننے کے بعد یہودی کے حق میں فیصلہ کر دیا۔ اور میرے بچوں اس نے کہا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہودی کے حق میں فیصلہ دے دیا، وہاں سے جب وہ یہودی اور منافق نکلے، کہا نہیں اس کا فیصلہ اللہ کے رسول سے صحیح نہیں ہوا، عمر کے دروازے پہ چلتے ہیں۔ سیدنا فاروق اعظم کے پاس گئے، سیدنا فاروق اعظم نے دونوں کی بات سنی، دونوں کی بات سننے کے بعد جب فیصلہ کرنے لگے تو یہودی نے کہا اے عمر یہ فیصلہ اس سے پہلے اللہ کے رسول محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کر چکے ہیں۔ کہا تم دونوں ٹھہرو ادھر۔ میرے حق میں یہودی نے کہا کہ اللہ کے حبیب میرے حق میں فیصلہ کر چکے ہیں، آپ نے فرمایا تم دونوں ٹھہرو۔ آپ گھر میں داخل ہوئے، تلوار لی اور اس منافق کا سر قلم کر دیا۔ یہ محبت کا سب سے آخری درجہ ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اپنی جان نثار کر دی جائے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی گمراہی ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جو شخص اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا پس وہ کھلی گمراہی میں پڑ گیا، یعنی اس کے لیے ہدایت کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اطاعت رسول حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی روشنی میں میرے بچوں تم میں سے کوئی ایمان والا اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کے نزدیک اس کے آبا و اجداد اور اولاد تمام لوگوں سے بڑھ کر میں محمد محبوب نہ بن جاؤں۔ میں نے آپ کو عربی میں بھی یہ حدیث شروع میں سنائی تھی، دوبارہ سن لیں۔ لا یؤمن احدکم حتی یکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین۔ یہ بخاری اور مسلم میں یہ حدیث موجود ہے، کتاب الایمان میں، کتاب الایمان میں یہ حدیث موجود ہے۔ ایک دوسرے مقام پہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی حقیقی لذت سے وہی آشنا ہو سکتا ہے
جس کے نزدیک اللہ تعالیٰ اور اس کا رسول دوسری تمام چیزوں سے زیادہ محبوب ہے. ایمان کی لذت اسی بندے کو نصیب ہو سکتی ہے. اس حدیث کا مفہوم ذرا سنیں. ایمان کی لذت اسی بندہ مومن کو مل سکتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہر چیز سے بڑھ کر محبت کرے. آپ یہاں پہ ایک فاروق اعظم کا جملہ سنیں. سیدنا فاروق اعظم سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر آپ مجھ سے کتنا پیار کرتے ہو؟ اس نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان کے سوا ہر چیز سے بڑھ کر. آپ نے فرمایا آپ کامل مومن نہیں ہے. پھر سیدنا فاروق اعظم نے کہا یا رسول اللہ اپنی جان سے بھی بڑھ کر آپ سے محبت کرتا ہوں. آپ نے فرمایا اب تو پکا مومن ہے. اور یہ فاروق اعظم کا جملہ تعلیم امت کے لیے تھا کہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی امت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کس طرح محبت کرے. یہ تعلیم امت سکھانا مقصود تھا. اور جی 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 بیٹے یونٹ نمبر 2 کا کوشچن نمبر 2 ہے. کلام کیوں کیا؟ وانیہ ملک بیٹی ذرا آپ اپنے کوشچن کو ریپیٹ کر دیجئے گا. وانیہ بیٹی اپنے کوشچن کو آپ ریپیٹ کر دیجئے گا. آپ کے کوشچن کی سمجھ نہیں آئی. بیٹے یہ باب نمبر 2 اور اس کا کوشچن نمبر بھی 2 ہے. سنیں میرے بچوں, جس نے میری سنت سے محبت کی گویا کہ اس نے مجھ سے محبت کی, اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. جی بیٹے اس کا سر قلم اس لیے کیا تھا کہ اس نے اللہ کے رسول کے فیصلے کو تسلیم نہیں کیا تھا. میری بیٹی فاروق اعظم نے اس منافق کا سر قلم اس لیے کیا تھا کہ اس سے پہلے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا تھا, اور جب یہودی کے حق میں اس زمین کے ٹکڑے کا فیصلہ ہو گیا تو منافق نے فاروق اعظم کے پاس جا کر دوبارہ مقدمہ پیش کیا. فاروق اعظم نے دونوں کی باتیں سنی اور یہودی نے کہا کہ فیصلہ کرنے سے پہلے اے عمر یہ سن لیں آپ کے نبی یہ فیصلہ میرے حق میں پہلے کر چکے ہیں. تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ جو بندہ اللہ کے حبیب کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتا اس کا فیصلہ عمر کی تلوار کرتی ہے. تو سیدنا فاروق اعظم نے میری بیٹی اس وجہ سے اس کافر کا سر تن سے جدا کر دیا. پھر اس کے جو ریلیٹیو تھے انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کر کہا کہ ہمیں دیت دی جائے, ہمیں دیت دی جائے, ہمیں اس کا فدیہ دیا جائے کہ عمر نے ہمارے بندے کو قتل کیا, اس کے عوض عمر کو قتل کیا جائے یا اس کے عوض پیسے دیے جائیں. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اللہ کے حبیب کے فیصلے کو ڈینائی کرتا ہے اس کی کوئی دیت نہیں ہوتی, اس کا کوئی خون بہا نہیں ہوتا. تو اس لیے میرے بچوں آگے ہیں میرے بچوں, من احب ابن عساکر کی حدیث ہے. ابن عساکر 60 جلدوں میں یہ کتاب ہے میرے بچوں, 60 جلدوں میں 1.5 لاکھ روپے کی آتی ہے, جس سے حدیث سنانے لگا ہوں. من احب سنتی کان احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ. جس نے میرے طریقے سے محبت کی واللہ اس نے مجھ سے محبت کی. سرکار فرماتے جس نے مجھ سے محبت کی کان معی فی الجنہ, وہ جنت میں میرے ساتھ داخل ہوگا. میرے بچوں ہم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں, اللہ اپنے محبوب سے محبت کرتا ہے, ہم اللہ کے حبیب سے محبت کرتے ہیں تو اللہ بھی ہم سے محبت کرے گا. پھر قیامت کے دن ہماری محبت کے عوض اللہ تبارک و تعالیٰ رسالت امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہمیں جنت میں داخل کرے گا. ابن عساکر کتاب کا نام ہے یہ میرے بچے, ابن عساکر. یہ عربی میں ہے میرے بچے, یہ عربی میں ہے, 60 جلدوں میں. یہ ہسٹری کی بات کتاب ہے. یہ امام بہقی کی کتاب بھی ہے اس پر. کتاب شعب الایمان 9 جلدوں میں ہے.
یہ والی. اس میں بھی یہ حدیث ہے, یہ جو ابن عساکر والی حدیث میں نے آپ کو سنائی ہے, کتاب شعب الایمان میں بھی ہے. کتاب شعب الایمان اس کی پہلی جلد میں ہے. اور میرے بچوں چند ایک باتیں آپ سن لیں, پھر اس کے بعد. جی میرے بچوں, تم میں سے کوئی اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی خواہشات اس تعلیم کے موافق نہ ہو جائیں جو میں محمد لے کر آیا ہوں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خطبہ حجۃ الوداع میں فرمایا, لوگوں میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, اگر تم ان کو تھامے رکھو گے تو میرے بعد کبھی گمراہ نہیں ہوگے. ایک میری کتاب ہے اور دوسری میری سنت. ایک دوسری مقام پہ آپ فرمایا, لوگوں میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک میری اولاد ہے اور دوسری کتاب ہے, قرآن مجید ہے. تو جی میرے بچوں, اگر کسی بچے کا جی الو کیجیے گا, ٹھیک ہے میرے بچوں, آپ نے یہ دوسرا لانگ کوسچن جو ہے اچھے طریقے سے پریپیئر کر لینا ہے. تو کسی کا کوئی سوال ہوگا؟ نہیں بیٹے, کوسچن ایک ہی دیا ہے, کوسچن نمبر 2 ہے. کوسچن نمبر 2 ہے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے کیا مراد ہے. یہ کوسچن نمبر 2 ہے, صرف ایک یاد کرنا ہے, کوسچن نمبر 2. نہیں بیٹے, پہلے آپ نے یاد کرنا ہے, وہ ٹیسٹ میں دوں گا تو پھر آپ نے وہاں پہ اٹیمپٹ کرنا ہے. بیٹے ایک ہی سوال میں نے پڑھایا ہے, ایک ہی سوال پڑھایا ہے. سوال نمبر 2 جو ہے, رسول اللہ کی محبت سے کیا مراد ہے. کوسچن نمبر 1 بیٹے ہم پہلے پڑھ چکے ہیں. تو وہ بیٹے ہم نے اسکیجول جو آپ کو بھیجا ہوا ہے اس کے مطابق ہوگا. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.